السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ مخارج کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم نے فا تک مخارج کر لیے ہیں، یعنی فا تک ہم مخارج پڑھ چکے ہیں۔ مخارج کی اب یہ چوتھی ویڈیو ہے، اس سے پہلے ہم 3 ویڈیو لگ بھگ بنا چکے ہیں۔ فا تک ہم مخارج پڑھ چکے ہیں، اب انشاءاللہ اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم مخارج کو پورا مکمل انشاءاللہ کر لیں گے۔ دیکھیں فا کے بعد آتا ہے قوف۔ دیکھیں قوف جو ہے، قوف چونکہ 2 ہے، ایک ہے بڑا کاف، ایک ہے چھوٹا کاف۔ بڑے کاف کو قوف پڑھا جاتا ہے، چھوٹے کاف کو کاف پڑھا جاتا ہے۔ عموماً اس میں میکسیمم لوگ میجارٹی میں غلطی کرتے ہیں، وہ بڑے قوف کو ہی چھوٹے کاف کی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ میکسیمم میں نے دیکھا ہے کہ جیسے قل هو اللہ احد تو سارے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، حالانکہ معنی بالکل بگڑ جاتا ہے۔ جو عربی جاننے والا ہوگا، عربی لینگویج، عربی زبان جاننے والا ہوگا، تھوڑی سی بھی وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً یہ جس نے قل کی جگہ قل پڑھا تو غلط پڑھا۔ قل جو ہے نا، بڑا قوف 2 نقطوں والا قوف، قل، اس کے معنی آتے ہیں کہو۔ جیسے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ کافروں سے۔ جیسے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہاں چونکہ ظاہر نہیں ہے، لیکن تفسیر میں جب ترجمہ پڑھا جاتا ہے، تفسیر پڑھا جاتا ہے، تو وہ یہی معنی آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، تو وہاں پر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کافروں سے، کہہ دو ان کافروں سے۔ چونکہ بڑا کاف آتا ہے تو بڑا کاف میں قل آتا ہے۔ اگر ہم بڑے کاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھیں گے، مثلا ہم پڑھیں گے قل کی جگہ کل، تو کل کے معنی آتے ہیں کھاؤ۔ جیسے قرآن میں ہے کلو وتمتعوا، کھاؤ وتمتعوا، جیسے یا ایھا الناس کلو، اے لوگو کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلو، اے ایمان والو کھاؤ، کلو حلالا طیبا، پاک چیزوں میں کھاؤ، حلال چیزوں میں کھاؤ۔ تو کلو چونکہ کھاؤ کا چھوٹا کاف تو کھانے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایٹنگ میں، جو چیز کھانے میں، اور قل ٹیلنگ مطلب کہنا، تو کتنا معنی بگڑ جاتا ہے۔ حالانکہ قاف وہ بھی ہے، کاف یہ بھی ہے، لیکن چونکہ بڑا قاف ہے تو معنی آتے ہیں قل کہو، اور چھوٹا کاف تو معنی آتے ہیں کل، چھوٹا کاف تو یعنی کھاؤ۔ تو بڑا قاف قل، معنی آتے ہیں کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بڑا قاف ہے تو قاف کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، قاف جو بڑا قاف، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اب جو چھوٹا کاف ہے کاف، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ سے کچھ حصہ اوپر اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ چھوٹے کاف کا مخرج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو چھوٹا کاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ سے کچھ حصہ اوپر اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ پھر ہے لام۔ لام کا مخرج ہے لام۔ لام کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام کا مخرج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے میم۔ میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، میم۔ دیکھیے با جو ہے نا، با کا مخرج ہم نے پڑھا ہے دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ ہے، یعنی اندر والا گیلا والا حصہ، تری والا حصہ، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ با کا مخرج ہے۔
اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ۔ پھر آتے ہیں نون۔ نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ میں نون کا مخرج پھر ریپیٹ کرتا ہوں، نون۔ نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہے لاسٹ واو۔ واو میں چونکہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں واو، تو واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں۔ واو کا مخرج سمپل ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا مخارج کا سلسلہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ اب ہماری نیکسٹ ویڈیو بنے گی شکلیں، کیونکہ جو شکلیں ہیں یعنی الف، جب ہم الف کو کسی کے ساتھ ملاتے تو شکلیں کیا بنتا ہے، با کو جب ہم کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ شکلیں، تو انشاءاللہ جو آگے مرکبات میں کس طرح شکلیں بناتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا وہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔